الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی غزوہ فتح مکہ جو تھا وہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا لاسٹ ویک. آج ہم نے غزوہ حنین پڑھنا ہے اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے نیکسٹ منتھ ہی یعنی فتح مکہ جو ہے وہ رمضان سن 8 ہجری کی بات ہے اور یہ جو ہے شوال سن 8 ہجری کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو ایک جو چیز ہم کنسسٹنٹلی نوٹ کر رہے ہیں کہ بیک ٹو بیک ایکسپیڈیشنز آ رہی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو رہا کہ ایک سے ہو کر آئے ہیں تو اس کے بعد ذرا ریسٹ کر لیں, آرام کر لیں. آرام کا تو کوئی موقع ہے ہی نہیں نا. ہر وقت ایک مجاہد کی زندگی ہمیں نظر آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اور صحابہ اکرام کی بھی. ہر وقت کسی نہ کسی مہم پر جانے کے لیے تیار, ہر وقت اور دل و جان سے تیار. مطلب ایسا بھی نہیں کہ کسی نے کوئی پس و پیش کی ہو یا یہ کہ اب ہم ابھی تو ہو کر آئے ہیں, اب ہم آگے نہیں جانا چاہ رہے. ہم لوگ کتنا اپنے آپ کو کہہ لیں کہ کمزور کر لیتے ہیں کہ اچھا ابھی تو ہم سفر سے آئے ہیں تو اب ہم اگلے دن کلاس نہیں لے سکتے, یا ابھی تو ہم نے یہ والے کام بھگتائے ہیں تو ابھی ہم مزید آگے نہیں پڑھ سکتے. تو یہ پڑھتے ہوئے نا تھوڑا سا ہمیں ایک یہ بھی ہمت پکڑنی پڑتی ہے اور سیکھنے کی یہ جو بات ہے نا کہ ایک مومن جو ہے نا اس کو ہر وقت ایکٹیو اور ہر وقت ہمت کے ساتھ کام کرنی ہوتی ہے. ہاں دیکھیں بیماری وغیرہ یا ہیلتھ خراب ہونا, کوئی ہیلتھ کنڈیشن ایسی نہیں ہے, وہ تو ٹھیک ہے, ایک جائز نیچرل سی بات ہے. بٹ بعض دفعہ ہم لوگ اچھی صحت کے باوجود بھی بس ایسے ہی کہ اچھا اب چھوڑو, یا دل نہیں کر رہا, یا تھکاوٹ ہوگی, تو ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. اچھا غزوہ حنین جو ہے اس کے بارے میں ابھی ریسنٹلی ہم نے پڑھا ہے. کون سی صورت میں پڑھا ہے, کسی کو یاد ہے؟ پچھلی صورت میں میں نے یہی سے پڑھ کے آپ کو بتایا بھی تھا کہ سورۃ توبہ جب ہم نے نہیں سورۃ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا. میں نے اس کا سارا واقعہ آپ کو بتایا بھی تھا. یہ حنین جو ہے نا مکہ سے طائف جاتے ہوئے وہاں پہ بیچ میں ایک وادی آتی ہے, وہاں پہ یہ ہوئی تھی. آئی تھنک آیت نمبر 25 بنتی ہے سورۃ توبہ کی, اور اس میں یوم حنین کا ورڈ بھی آتا ہے. اور یہ وہ ہے جس میں انہوں نے تھوڑا سا ایک آپ کہتے ہیں کہ بڑا بول کچھ نو مسلم جو تھے انہوں نے بول دیا تھا. بہرحال اس کو یہاں سے پڑھتے ہیں. غزوہ حنین شوال 8 سن ہجری 312 ٹاپک ہے میرے پاس. سوری ٹاپک کہہ رہی ہوں, پیج نمبر. مکہ فتح ہو چکا تو قیس اعلان کے قبائل مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے. ان میں ثقیف اور حوازن پیش تھے, قبائل کے نام ہے. انہوں نے کہا محمد تو اپنی قوم کی جنگ سے فارغ ہو چکے ہیں, اب انہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے سے روکنے والا کوئی نہیں, لہٰذا کیوں نہ ہم ہی پہل کریں. اپنی قوم سے یعنی مکہ تو انہوں نے فتح کر لی ہے, تو اب ظاہر ہے آگے پیش قدمی تو وہ کریں گے, تو ہم ہی کیوں نہ پہل کر لیں. چنانچہ انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سپہ سالاری کے لیے مالک بن اوف نصری کو منتخب کیا اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے اوتاس میں اتر پڑے. بھی وادی کا نام تھا. ان کے ساتھ عورتیں, بچے, مال مویشی بھی تھے. خود ہی یعنی انہوں نے جو ہے نا ایک تیاری ایک محاذ کھول لیا مسلمانوں کے اگینسٹ. لشکر میں درید بن سما بھی تھا جو رائے کی پختگی کے لیے مشہور تھا. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ he was quite old, like کوئی 120 سال کے قریب بتائی جاتی کہ اس کی عمر تھی. اور بڑا رائے کی پختگی یعنی جیسا ہوتا ہے نا کہ he used to consider to be a very wise man, جسے لوگ بات جس کی سمجھتے یا مانتے یا اس سے مشورہ لیتے. اس نے بچوں جانوروں کی آواز سنی تو مالک سے اس کی وجہ دریافت کی. اس نے کہا میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل و مال کو لگا دوں, یعنی مالک جن کو سپہ سالاری کے لیے کیا تھا نا منتخب. تو انہوں نے یہ کہا کہ یعنی جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ ہر آدمی کے ساتھ ساتھ اگر اس کے گھر والے بھی ہوں گے, مال و دولت, اس زمانے میں مال و دولت یہی ہوتا تھا نا, مویشی وغیرہ ہوتے تھے, کوئی بینک بیلنسز اس طرح سے تو نہیں ہوتے تھے, اس لیے اس میں لکھا ہوا ہے اہل اور مال. مال سے مراد ان کے مویشی جانور, تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے. یعنی اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ خالی لوگ نہ آئے لڑنے کے لیے, مطلب مرد نہ آئے, ان کی بیوی بچے بھی ساتھ ہوں اور ان کے مال یعنی ان کے ساتھ مویشی وغیرہ بھی ہوں. تو جب
سب کچھ ساتھ ہوگا نا تو پھر بہت زیادہ جذبے سے لڑیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان صرف اپنی جان بچا رہا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ساتھ خاندان والے بھی ہیں اور ساری مال و دولت بھی ہے، تو جذبہ بڑھ جاتا ہے کہ اب تو ہارے تو سب کچھ ہی میں لوٹا دوں گا. تو اس لیے اس نے یہ تجویز کی تھی، جس پہ یہ درید بن سما جو ہے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو. درید نے کہا واللہ بھیڑ کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ یعنی جس نے شکست کھانی ہے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، چاہے ساتھ گھر والے ہوں یا جانور ہوں. دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہے تو بھی کارآمد، تو محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے کے ساتھ ہوگا، اور اگر شکست کھا گئے تو تمہیں اپنے اہل و مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا. میں نے بتایا نا جیسا تھوڑا باعث سمجھا جاتا تھا، تو اس نے ایک صحیح بات اس کو کہی کہ اگر تو ہارتے ہو، کیونکہ سام کا غلبہ تو دیکھ رہے تھے نا صاحب، تو اس نے کہا اگر ہارتے ہو تو خالی مردوں کا ہی مسئلہ ہوگا نا، لیکن اگر یہ ساتھ اپنے گھر والے بھی لے کے جا رہے ہو اور مال مویشی بھی، تو کتنی رسوائی تمہاری ہوگی کہ عورتیں بچے وہ سب بھی اگر قید ہو گئے تو رسوائی والی بات ہوگی. پھر درید نے مشورہ دیا کہ انہیں ان کے علاقے میں واپس بھیج دو، لیکن مالک نے اس کی رائے قبول نہیں کی. تو یہ اسی طرح ہی گئے تھے. ابھی آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا جب ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھا تھا نا. تو بال بچوں اور ان مویشیوں کو وادی اوتاس میں جمع کیا اور خود فوجیوں کو لے کر وادی حنین میں منتقل ہو گیا جو وادی اوتاس کے بازو میں ہے، اور وہاں کے فوجیوں کو کمین گاہوں میں چھپا دیا. میں آپ کو کہتا نا مکہ سے گوئنگ ٹورڈز طائف، جو اگر کسی کو تھوڑا سا نقشہ ذہن میں ہے تو یو کین گیٹ کہ وہاں سے یہ اس سائڈ پہ آتی ہے وادی حنین. تو بہرحال اس نے رائے قبول نہیں کی. اس نے کہا نہیں جی سب اکٹھے ہی جا کے لڑیں گے تاکہ جوش و ولولہ زیادہ ہو. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اجتماع کا علم ہوا تو آپ مکہ سے ہفتہ 6 شوال کو روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، یعنی کافی بڑا لشکر تھا، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے. آلدو ان میں سے بہت سارے جو تھے وہ نو مسلم ہی تھے، یعنی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن بہرحال ساتھ چل پڑے. کافی بڑا لشکر تھا. اس موقع پر آپ نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں ساز و سامان سمیت ادھار لی، اور مکہ کا انتظام جو تھا وہ عطا بن السید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا. یہ آپ کو پتہ ہی نا کہ جب بھی نکلتے تھے تو پیچھے انتظام جو ہے وہ سونپ کے جاتے تھے. اور ابھی ریسنٹلی تو فتح ہوا تھا، تو یہ نہ ہو کہ پیچھے سے پھر کوئی گڑبڑ ہو جائے، ایک کسی کو نگران مقرر کر کے گئی. راستے میں لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس پر عرب اپنا ہتھیار لٹکاتے تھے، وہاں جانور بھی ذبح کرتے تھے اور درگاہ لگاتے تھے. اسے ذاتی انوات کہا جاتے ہیں. بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے. اس کا نام انہوں نے رکھا تھا. یہ آپ دیکھیں کہ یہ سوچ آج کی نہیں ہے، یہ اس زمانے میں قدیم زمانے کے لوگوں کی بھی سوچ تھی کہ کسی درخت جو ہے اس کو مقدس سمجھ لینا. جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جا کے درختوں کے اوپر وہ دھاگے باندھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کوئی پرچیاں لکھ کے اور اپنے چڑھاوے ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کا ایک درخت تھا وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، پس منظر جو ہے ابھی یہ بہت نئے مسلمان ہیں، لائک ہارڈلی اے منتھ اور سو. آپ نے پڑھا تھا نا کہ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو ان کی تربیت ابھی اس طرح سے ہوئی نہیں ہے، اور اتنے سال انہوں نے شرک کے ساتھ گزارا ہے، اور وہ کلچرل جو ان کی جو بھی نارمز طریقے اور عبادت کے تھے وہ ان کے ظاہر انسان کے اندر رچے بسے ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی درخت مقرر کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، تم نے تو ویسی بات کہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہے. سورۃ الاعراف میں آپ نے پڑھا نا جو انہوں نے گائے کی بچڑا بنایا تھا اور پھر اس طرح کسی قوم کو انہوں نے بیٹھ کے عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ان کو کیا کہا تھا کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقے اپناؤ گے، یعنی تم بھی وہی کرو گے جو تم سے پہلی قومیں کرتی ہیں. اچھا، ایک تو یہ اس کا انسیڈنٹ تھا. اور اس کے بعد بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر، یہ وہ غلط بات تھی، بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا آج تو ہم مغلوب نہ ہوں گے. یعنی ایک تکبرانہ جملہ جو ہے کچھ لوگوں نے کہہ دیا، اور ان کے ذہن میں ایک آپ کہہ لیں ایروگنس آ گئی، خود کو بڑا سمجھنے لگے. اب اس میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ جو
صحابہ کرام اتنے عرصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، جو جید صحابہ کرام، ان میں سے یہ بات نہیں کسی نے کہی. obviously جو نو مسلم تھے انہوں نے جب دیکھا کہ تو بڑے طاقتور لشکر ہے اور ہم تو بڑی طاقت میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی آج تو ہم ہی غالب آئیں گے، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری، کیونکہ متکبرانہ الفاظ تھے نا یہ. شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر خبر دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں، اونٹ، بکریوں سمیت نکلے ہیں. آپ نے تبسم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ یہ کل انشاءاللہ یہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا اسمائل دے کے کہا کہ یہ کل جو ہے دیکھنا یہ سب مال غنیمت مسلمانوں کا ہوگا. 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے. وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو مرتب فرمایا، صبح کے وقت. مہاجرین کا پرچم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن حضیر کو، اور خزرج کا پرچم حباب بن منذر کو. اور قبائل کے نام ہے نا اوس اور خزرج، تو ایک ایک لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیتے تھے. اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے، تاکہ یہ پرچم بھی اس لیے ہوتا تھا نا کہ ایک پہچان رہے کہ ہم اس قبیلے کے ساتھ ہیں. 2 زرہیں پہنے، سر اور چہرے پر خود لگائی. اس کے بعد ہرول دستے نے خود جو ہے نا، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ ہیلمٹ ٹائپ ہوتی تھی، اور زرہ جو ہے وہ جو ایک لوہے کا لباس ٹائپ جو ہوتا تھا نا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہرول دستے نے، یعنی جو آگے آگے ہوتا ہے نا، وادی میں اترنا شروع کیا. اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم ہی نہ تھا. So they didn't know کہ یہاں پہ آرمی یا ایک جو دشمن جو ہے وہ اپنی آرمی کے ساتھ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے یہ اسٹریٹجی کی تھی دشمن نے. ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح، ٹڈی دل ہوتا ہے وہ جو ایک دم وہ پورا سا ایک غول سا نہیں آتا ہوتا اس کا، جیسا گراس ہوپوز ہوتے ہیں اس طرح کا، جو آ کے فصل کھا جاتا ہے. تو یہ محاورتاً یوز ہوتا ہے کہ اتنے جب زیادہ تعداد میں اگر حملہ ہونا تو اس کے لیے، تو دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی. پھر وہ فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑا. اس اچانک حملے سے ہرول دستے میں اضطراب پھیل گیا اور اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے اور یوں شکست ہو گئی. اس صورتحال سے بعض مشرکین اور بعض نو مسلم خوش ہوئے. اب ہوا کیا تھا دیکھیں، ایک تکبرانہ فیلنگز آ گئی تھیں اور اس طرح کا ایروگنس والا جملہ بھی بول دیا، خود پہ فخر بھی کرنا شروع کر دیا اپنی طاقت پہ، بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک جملہ جو ہے نا اس سے بھی انسان کی پکڑ ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، تو پکڑ ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ عاجز رہنا چاہیے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نا اپنے اوپر نظر کرنے لگ جاتے ہیں. سواز لوگ کہتے ہیں نا وہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو میں نے ایسے ہی کر لینا ہے، وہ یہ تو میرے سے ہو ہی جانا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں نے تو ایسی فلاں اسٹریٹجی کرنا ہے تو میں نے آدھے دن کی مار ہے. اسی کی بات ہے. یہ بھی جو ہے نا تھوڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والی اور اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اپنے الفاظ کے چناؤ اور اپنی نیت اس کو ضرور پرکھتے رہا کرے، ورنہ پکڑ ہو جاتی ہے. تکبر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. پھر اب دیکھیں جو یہ نو مسلمز تھے، ظاہر ہے ان کی بھی آپ کہہ لیں کہ ایک جو تربیت تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مقصود تھی نا، کہ جو نو مسلمز ہیں ان کو بھی سمجھایا جائے کہ، یا ان سے بھی جو ہے وہ اس معاملے سے ان کو یہ آزمائش سے ان کو گزارا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جو جس طریقے کی بات تم نے کی ہے. تو اب یہاں پہ شروع میں جو ہے نا ایک دم اتنا برا اٹیک ان کے ہوا، بیکاز وہ تو سمجھ رہے تھے ہم بڑا لشکر لے کے جا رہے ہیں، لیکن جب ہڈن دشمن ایک دم یا ہڈن آرمی کہیں سے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دے تو بوکھلاہٹ تو ہونی تھی نا، تو بوکھلا گئے سارے. اب مشرکین تو خوش ہوئے ہی ہوئے، لیکن کچھ نو مسلم جو تھے وہ بھی خوش ہوئے کہ اچھا اس کا تو مطلب ہے ان کی تو ساری یہ تو مغلوب ہو جائیں گے. ابو سفیان نے بھی کہا کہ اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، بحیرہ احمر جو ریڈ سی وہاں پہ ہے نا. اور صفوان کے ایک بھائی نے کہا آج جادو باطل ہو گئے، یہ تو جادو ہی کہتے تھے. اور اس کے ایک اور بھائی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھیوں کی شکست کی خوشخبری سن لو، اب یہ اس کو کبھی نہیں جوڑ سکتے. یعنی جو یہ تھے انہوں نے اپنی اپنی وہ جو دل میں جو ان کی خوشی ہو رہی تھی نا اس کو ایکسپلین کرنا شروع کیا. یہاں پہ ابو سفیان کو بھی نوٹ کریں کہ نیا نیا مسلمان ہوا.
تو یعنی انہوں نے ایک اس طریقے سے باتیں بھی شروع کر دی، مذاق اڑانے والی بھی، ڈی موٹیویٹ کرنے والی، ڈسہارٹ کرنے والی. مگر اس پر مشرک صفوان اور نو مسلم اکرمہ بن ابی جہل بگڑ گئے اور دونوں کو ڈانٹ پلائی. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ تھوڑے سے انصار اور مہاجرین کے میت میں ثابت قدم رہے، یعنی کچھ لوگ تھے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، باقی جو ہیں وہ ادھر ادھر پیچھے پیچھے کو، یعنی جیسا ہوتا نا بھگدڑ مچی اور وہ گھبرا کے واپس کو مڑ گئے تھے. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کچھ جو ان کے ساتھ رہے تھے، ان کے ساتھ میت ہوتا ہے ان کے ساتھ ثابت قدم رہے، بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے خچر کو ایڑ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ بھی آپ کو اٹس ویری فیمس، شاید آپ نے سنا ہوگا، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، حضرت عباس نے رکاب تھام رکھی تھی تاکہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ جائیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر گئے اور اپنے رب سے دعا اور مدد مانگی. اب ظاہر ہے سچویشن بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی، اقدام مسلمان جو ہوئے تھے وہ سب ساتھ تھے، گھبرا گئے اور بھگدڑ مچ گئی، ادھر ادھر بھاگ نکلے واپس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگی، اور حضرت عباس کو جن کی آواز خاصی بلند تھی، ان کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کافی لاؤڈ وائس تھی، پچ زیادہ تھی، حکم دیا کہ آپ صحابہ کرام کو پکاریں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اپنی آواز سے وادی بھر دی، اے درخت والو کہاں ہو. درخت یہ آپ کو یاد ہو کہ بیت رضوان جو ہے ایک درخت کے نیچے کی تھی نا سب نے. یہ سن کر وہ مڑے، ایسے مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی، یعنی فوراً سے پلٹے اور وہ کہہ رہے تھے ہاں ہاں آئے، یعنی جس طرح ایک طرح سے جھنجھوڑے گئے. ایک دم ان کو سمجھ آئی کہ ہم تو جہاد پہ نکلے تھے اور یہ کیا ہوا کہ ہم ایسے ڈر کے بھاگ نکلے. اس طرح جب 100 آدمی جمع ہو گئے تو آپ نے دشمن کا سامنا کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لڑائی شروع کر دی. تو اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، پھر بنو الحارث بنو خزرج میں محدود ہو گئی. ادھر مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے گرد بڑی جماعت جمع ہو گئی، یعنی سب واپس آتے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل کی. سکینت آپ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی تھی جس سے پھر ایک سکون سا جسم پہ طاری ہو جاتا تھا، وہ انگزائٹی بھی ختم ہو جاتی تھی. بعض دفعہ ایک ہلکی سی اونگ طاری ہوتی تھی تو فریش ہو جاتا تھا جسم اور پرسکون بھی ہو جاتے تھے. اور ایک اندیکھا لشکر اتارا، یعنی فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اس جنگ میں. چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا. پھر آپ نے ایک مٹی لے کر قوم کے چہرے پر ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں، حالانکہ ایک مٹھی مٹی تھی، ساروں کی آنکھوں میں گئی. اس کے بعد ان کی دھار کن، یعنی ان کی تلواروں کی دھار جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ختم ہو گئی، یعنی ان کی طاقت ٹوٹ گئی اور ان کا کام پچھڑتا گیا، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ چلے، یعنی وہ تتر بتر ہو کے ادھر ادھر بھاگ گئے. اور مسلمانوں نے مارتے پکڑتے ان کا پیچھا کیا، عورتوں بچوں کو پکڑ لیا، بہت سے فوجیوں کو بھی گرفتار کیا. اس دن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی بہت سے زخم آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین پھر مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ سچے نبی، خاص مدد اللہ کی ان کے ساتھ ہے. یہ آگے کا ٹاپک پڑھ کے اس کو میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں، پھر اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. یہ غزوہ کا ٹاپک ختم کر لیتے ہیں، غزوہ حنین کا. مشرکین کا تعاقب. اب مشرکین بھاگ چکے ہیں وہاں سے. مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں بٹ گئے. سب سے بڑا گروہ طائف کی جانب بھاگا، دوسرے نے نخلا کا رخ کیا، تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دستے روانہ کیے. انہوں نے دشمن کو پراگندہ کر کے سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا. البتہ خود ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی اور کامیاب و کامران واپس ہوئے. ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والے مشرکین کا تعاقب کیا، یعنی وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ بھیجا ان کے تعاقب میں، اور درید بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، کیونکہ کافی مال غنیمت اکٹھا ہوا تھا، اور جس کی کل مقدار یہ تھی: اونٹ تقریباً 24,000، بکریاں 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوکیا یعنی 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000۔ ان سب کو جیرانہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن عمر غفاری کو ان کا نگران مقرر فرمایا۔ یعنی یہ آپ دیکھیے، کیونکہ ان کو منع کیا تھا نا اس شخص نے کہ تم اس طریقے سے ساروں کو لے کے نہ نکلو، ایسی رسوائی ہوگی۔ وہ جو درید بن سما تھا، جو اس کے بارے میں تھا کہ از ویری وائز، یہ بھی مارا گیا تھا، اس میں بھی پڑھا آپ نے۔ بہرحال وہ اسی طرح نکلے، اور پھر سارا کچھ جو تھا وہ ان کا ظاہر ہے وہ پکڑا گیا، عورتیں بچے قیدی بن گئے، جانور بھی پکڑے گئے، خود ان کے بہت سے لوگ مارے گئے۔ اس میں اب دیکھیں سمجھنے کی جو بات ہے نا، ایک تو وہی بات کہ ہمیشہ عاجز رہیں، کچھ بھی ہو جائے، کبھی اپنی طاقت کے اوپر، کبھی اپنے آئیڈیاز کے اوپر، اور کبھی اپنی پلاننگز کے اوپر اتنا ریلائی نہ کریں کہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگ جائیں۔ بعض دفعہ انسان پلاننگ بھی اتنی زیادہ وسوخ سے کر رہا ہوتا ہے نا، بس اب میں نے یہ کر لینا، اس کے بعد میں نے وہ کر لینا، اور پھر فلاں کام تو ہو ہی جانا، یہ تو میری کامیابی، یہ تو بس ہونی ہونی ہے، اور یہ تو میرے لیے کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں، وہی بات کہ میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، اور اس طرح کی چیزیں نا، یا آج تو میں نے اس کو فلاں کو پچھاڑ لینا ہے اور اس پہ قابو پا لینا ہے۔ تو اپنے الفاظ اور اپنے جملوں جو ہے نا، ان کو بھی ذرا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات، ہمیشہ عاجز رہیں۔ اب دیکھیں جو ایک لیسن ہمیں ملتا ہے نا، ابھی جو ہم آج کل بھی جو آیات پڑھیں، اس میں عاجزی کا بہت ذکر ملتا ہے۔ تو عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور تکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری چادر ہے، میرا آزار ہے۔ تو انسانوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ جو صفت ہے نا تکبر کی، یہ بالکل نہیں پسند، اور انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ جب بہت زیادہ دین کی طرف آتا ہے، عبادت، ریاضت، علم حاصل کرتا ہے نا، تو اس پہ شیطان کا یہ حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ شیطان نے تو خود بھی تکبر ہی کیا تھا نا، تو متکبر ہے ہی، تو وہ اپنی یہی صفت کے پیچھے لے کے چلتا ہے انسان کو۔ تم تو بڑے نیک ہو گئے ہو، تم تو بڑے عبادت گزار ہو گئے ہو، دیکھو فلاں کو دیکھو، اس کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتا، اس نے تو یہ بھی نہیں سیکھا، تم تو بڑا علم حاصل کر رہے ہو۔ اور آہستہ 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 انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت خطرناک معاملہ ہے تکبر کا۔ اور وہ جو ہے نا حدیث کے، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر، رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں علم حاصل کرنے اور کچھ عبادت کرنے کی باوجود میں کچھ ایسی راہ پہ تو نہیں چل پڑی، کہ میری نیت تو نہیں خراب ہوگی، میں نے خود کو اب دوسروں سے بہتر تو نہیں سمجھنا شروع کر دیا۔ بہت زیادہ کانشیس رہنے کی بات ہے، اور اس لیے میں اکثر اس کے اوپر زور دیتی رہتی ہوں، کیونکہ یہ اتنے آپ کہہ لیں کہ اتنے غیر محسوس طریقے سے سرایت کرتا ہے نا یہ علم کا تکبر، عبادت کا تکبر، کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ انسان تو اپنی طرف سے نیک کام کر رہا ہوتا ہے نا، بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں کس طرح اپنے اعمال ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سمجھانا تھا، ان کی تربیت مقصود تھی، اور ان کو آزمائش ان کی مقصود تھی، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور انہوں نے بڑے بول بولے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو گئی، ایک دم حملہ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی اس میں سمجھ آتی ہے کہ جب سمجھ آ جائے کہ اوف ہم تو غلط کر بیٹھے ہیں، تو فوراً اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، فوراً لوٹنا ہے، فوراً پلٹنا ہے۔ جیسے ہی وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، تو ان سب کو ایک دم سے جیسا جاگ گئے نا، ہوش میں آ گئے، اینڈ دے آل کیم بیک کہ ہم تو جہاد کے لیے نکلے تھے، یہ کیا ہوا ہے۔ تو مشکلات آتی ہیں، بعض دفعہ آپ کی زندگی بالکل ہی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، لیکن ایسے میں پھر آپ نے ثابت قدمی دکھانی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آپ پلان کچھ کر رہے ہو تو بالکل اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ آپ بہت زیادہ کسی چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل چیز ویسے نہیں ہو پاتی جیسے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، یا تو کوئی ہرڈلز پہ ہرڈلز آتی جاتی ہیں۔ اب اس میں ایک رویہ تو یہی ہے کہ انسان پریشان ہو جائے، جزا فضا کرنا شروع کر جائے اور ہمت ہار جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ بس یہ سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے ٹرائل ہے، ٹھیک ہے میں جیسے پلان کر رہا تھا، جس طریقے سے میں نے سوچا تھا ویسے نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل پلانر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اور وہ جو کہتے ہیں نا مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، کہ انسان پلان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پلان کو ختم کر کے اپنا پلان لے آتے ہیں جو زیادہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو ثابت قدمی دکھانی ہے، ہمت صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. پھر اس میں آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی، لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں بھی تو بھیج سکتے تھے نا. جب ایک دم سے اٹیک ہوا، ایک دم سے جب حملہ ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بھی فرشتے بھیج سکتے تھے، لیکن اس وقت نہیں بھیجے، تاکہ لرننگ ہو، تاکہ تربیت ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ تمہاری تعداد سے، تمہاری طاقت سے کچھ نہیں ہوتا. اگر انسان کو کوئی فتح حاصل ہوتی ہے کسی مومن کو، تو وہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو. تو یہ تربیت کرنا بھی مقصود ہوتی ہے نا. بعض دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے بھی مشکل حالات سے گزارتے ہیں، یا بعض دفعہ اس لیے بھی اتنی ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اس وقت نہ رک کے اپنے آپ کو سوچا کریں، کہیں میرے اندر کوئی ایسی سوچ تو نہیں آئی، کہیں میں نے کچھ بڑا بول تو نہیں بول دیا، کہیں میں نے اپنی طرف نظر تو نہیں کر لی، یا اپنے علم پر یا اپنے آئیڈیا یا اپنی عقل پر تو نہیں زیادہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا. اینڈ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی بہت زیادہ بھروسہ کر کے ان کی طرف دیکھنے بہت زیادہ لگ جاتے ہیں. اچھا فلاں میرا یہ کام کر دے، بار بار آپ اس کے پیچھے جائیں گے، اور پھر وہ نہیں کر رہا ہوتا تو آپ ڈیسپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں بھی سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا سم ٹائمز یہ کرتے ہیں کہ سارے وہ اسباب جن کے اوپر انسان بہت ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، نظر کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے توڑتے ہیں انسان کو، ہر طرف سے اس کو مایوس کرتے ہیں، اور پھر انسان جو ہے نا وہ جب جا کے اللہ کے سامنے گر گراتا ہے نا، اور پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اصل طاقت تو اللہ کی ہی ہے. میں نے وسائل اختیار ضرور کرنے تھے، لیکن ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں کرنا تھا کہ وہ فلاں میرا یہ کام کر دے گا، میرا یہ طریقہ، میرا یہ آئیڈیا مجھے کامیابی دلائے گا. مجھے یہی نظر رکھنی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو میری کامیابی ہوگی. اصل تو اللہ نے مدد کرنی ہے. تو یہی بات تھی کہ بھلے یہ تعداد میں زیادہ تھے، بھلے اس دفعہ پوری تیاری کے ساتھ یعنی اپنے اسلحہ وغیرہ بھی تھا، جنگی آلات وغیرہ، لیکن پھر بھی شکست ہو گئی نا، اور اس طرح پانسا پلٹ گیا تھا. اور جب نہیں تھی تعداد، غزوہ بدر کی مثال آپ سامنے رکھے کہ نہ تلواریں اتنی تھی، نہ زرہیں اتنی تھی، نہ گھوڑے اتنے تھے، اور سامنے دشمن بڑے لشکروں، اتنا بڑا لشکر تھا دشمن، پھر بھی اللہ نے فتح دے دی. تو فتح جو ہے یا کامیابی جو ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی. کبھی اپنے ساتھ اس کا سہرا نہ جوڑیں، کبھی اپنی عقل پہ بڑائی نہ کریں، ہمیشہ جھک کے رہیں، ہمیشہ عاجزی والی سوچ رکھیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا جو ہے نا سب سے بڑا لیسن اس وصفے سے ہمیں یہی ملتا ہے. اور ونس اگین وہی بات کہ جب پتہ چل جائے تو پھر فوراً استغفار بھی کریں. کوئی بات نہیں، ہو گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک لیسن بھی دے دیا کچھ ایسا کر کے آپ کے ساتھ کہ جس طرح آپ سوچ رہے تھے اس سے بالکل ہی تلپٹ کر دیا اللہ نے. فوراً رکیں، سوچیں کہ کہاں پہ میں غلط تھی، کہاں پہ میں نے بہت زیادہ رلائے لوگوں پہ اور اسباب پہ کرنا شروع کر دیا، یا اپنی عقل پہ اور اپنی سوچوں پہ کرنا شروع کر دیا. استغفار کریں، جھکیں، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں، دعا کریں، پھر دیکھیں آپ کے کام سیدھے ہوتے ہیں. یہ نہیں، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ سب جگہوں سے مایوس کرتے ہی اس لیے اپنی طرف جوڑنے کے لیے، اپنی طرف انسان کو لانے کے لیے، اور یہی انسان سے مقصود ہے، کیونکہ یہی اصل بندگی کا طریقہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دین سمجھ کے پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. دعا کریں.